ہمیں ذرا خبردار رہنا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان نے کچھ اس طرح کے جو پیس انیشیٹوز میں کردار ادا کیا تو اس کے بعد پاکستان کے خلاف بہت سی سازشیں شروع ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ 1988 میں جنیوا ایکارڈ کروایا پاکستان نے، اس میں پاکستان شامل تھا، افغانستان شامل تھا، امریکہ شامل تھا اور فارمر سوویت یونین شامل تھا، اور پھر اس جنیوا ایکارڈ کو ناکام بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ پھر 1992 میں پاکستان نے پشاور ایکارڈ کروایا، جس میں تمام جو افغان فیکشنز تھے ان کو ایک حکومت میں اکٹھا کیا گیا، لیکن پھر اس میں سازش شروع ہو گئی اور جو پشاور ایکارڈ تھا اس کے جو فریقین تھے، اس میں جو پارٹیاں تھیں، ان کو مختلف ممالک نے، خاص طور پہ انڈیا نے گمراہ کرنا شروع کیا، مس گائیڈ کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں تحریک طالبان جو ہے وہ وجود میں آئی اور پھر آخر کار افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا، پھر 9/11 ہو گیا، پھر طالبان کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر 2020 میں پاکستان نے ایک دفعہ پھر دوحہ ایگریمنٹ کروایا اور دوحہ میں امریکہ کو اور افغان طالبان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا، لیکن پھر دوحہ ایگریمنٹ کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی انڈیا کا بڑا کردار ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں اور مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ اگر اسلام آباد امن مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے پہ عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ناکام بنانے کے لیے سازشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ سازشیں ممکنہ طور پر اسرائیل کی طرف سے کی جائیں گی اور انڈیا کی طرف سے کی جائیں گی، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں خبردار رہنا چاہیے، یہ جو اسرائیل نے لبنان میں ایک جینوسائیڈ شروع کیا ہے، ایک قتل عام شروع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ لبنان جو ہے وہاں پر جو حزب اللہ ہے اس کو نشانہ بنا کر تو لبنان میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جائے، کیونکہ میں لبنان میں کئی دفعہ جنگ کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ جا چکا ہوں، میں نے لبنان میں بہت وقت گزارا ہے، تو لبنان جو ہے وہ بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ وہاں پہ ایک سچویشن ہے۔ اس وقت جو لبنان کی حکومت ہے تو اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک مورونائٹ کرسچن ہے، جو ان کا پرائم منسٹر ہے وہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ جو ان کی حکومت ہے اس میں دروز بھی شامل ہیں، اس میں حزب اللہ کی بھی ریپرزنٹیشن ہے۔ اس وقت جو لبنان کی حکومت ہے تو اس میں حزب اللہ کی بھی 2 منسٹری ہیں، لیکن جو پریزیڈنٹ ہے اور جو فارن منسٹر ہے وہ کرسچن ہے اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ سنی مسلمان ہیں۔ تو اسرائیل کی کوشش ہے کہ لبنان کو سیکٹیرین اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، اور اگر وہاں پر یہ تقسیم آئے گی تو اس کا اثر پورے مسلم ورلڈ پہ پڑے گا۔ خبردار میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لبنان میں جو اسرائیل سازش کر رہا ہے اس سازش کو سمجھیں۔ اسرائیل اپنے پارٹنر انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں بھی ایسی سازش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اس حملے کے بعد ایران کی جنگ نے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان میں شیعہ سنی تفریق کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہ جو تفریق ہے یہ صرف اب اوپر رولنگ ایلیٹ میں ہے، حکمران اشرافیہ میں ہے، نیچے نہیں ہے۔ تو اسرائیل اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر خاص طور پہ پاکستان میں شیعہ سنی اختلاف جو ہے اس کی آگ دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ ہمارے جو پاکستان میں علماء کرام ہیں یا کچھ دیگر لوگ جو ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، یہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یہ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی اس اسلام آباد کے امن مذاکرات کے بعد آپ کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہوا نظر آئے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اسرائیل جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے بھی۔ ان کی پاکستان میں بہت سی پراکسیز ہیں، تو یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی ایسی شخصیت کو پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے کہ جس سے پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ کو دوبارہ بھڑکایا جائے۔ ایک تو ہمیں اب اسلام آباد میں ہم نے امن مذاکرات کروا دیے ہیں، تو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے کہ اس کامیابی
کو سیبوتاج کرنے کے لیے پاکستان میں دوبارہ فرقہ وارانہ آگ بھڑکانے کی کوشش ہوگی۔ میں خبردار رہنا ہے بھارت کے ساتھ۔ بھارت جو ہے وہ اب پاکستان کو انڈر پریشر ڈالنے کے لیے کیا کرے گا؟ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ کرے گا۔ بہت سے جو کشمیر کے آزادی پسند رہنما ہیں ان کو بھارت کی جو عدالتیں ہیں وہاں سے جعلی مقدمات میں سزائیں دی جا رہی ہیں، تو ان کو مزید سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں، ان پر پریشر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کو اس سارے معاملے پر ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ اب جو اسلام آباد امن مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو جو انٹرنیشنل لیول پر ایک ریکگنیشن ملی ہے، پاکستان کی خدمات کا، پاکستان کی ڈپلومیسی کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جا رہا ہے، تو اب پاکستان کو یہ اپنی جو ڈپلومیٹک کیپیبلٹیز ہیں اس کا استعمال کرنا ہے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام آباد میں جو امن مذاکرات ہوئے، ہم نے ایران کو اور امریکہ کو تو بٹھا دیا مذاکرات کی میز پر، اور اس کا کفارہ جو ہے وہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ ادا کریں اور ان پہ ظلم و ستم میں اضافہ ہو جائے۔ ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ اسلام آباد کے امن مذاکرات جو ہیں ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں 20 سال میں بہت سے انٹرنیشنل ایکارڈز ہوئے ہیں، بہت سے انٹرنیشنل پیس ٹریٹیز ہوئے ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ میں نے ابھی مثالیں دیں آپ کو، دوحہ امن معاہدہ جو ہے اس پہ ہم نے کامیابی کا بڑا شور مچایا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ امریکی فوج تو افغانستان سے نکل گئی لیکن پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو امن مذاکرات کا سلسلہ اسلام آباد میں شروع ہوا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک مستقل امن کا راستہ نکلے، اور مستقل امن کا راستہ اس صورت میں نکلے گا کہ اگر غزہ سے اسرائیل کی فوج نکل جائے گی، مسجد اقصیٰ پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور فلسطینیوں کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی۔ تو فلسطین کی آزادی کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔